أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم البتہ تحقیق فضیلت دی ہے اللہ نے ہم پر آپ کو، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ بے شک ہم ہی خطاوار ہیں۔ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر آج کا دن کوئی الزام کا دن نہیں ہے، بدلے کا دن نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم اللہ تمہارا قصور معاف کر دے گا، وہو ارحم الراحمین اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا لے جاؤ میرا یہ قمیص ڈال دو اپنے باپ کے چہرے پر، یأتی بصیرا آنکھیں روشن ہو جائیں گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اور لے آؤ میرے پاس اپنے تمام کے تمام گھر والوں کو۔ سابقہ دروس کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اپنی غلطی کا اصرار کیا، اقرار کیا، اور آج کے دن جناب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو فرمایا میں درگزر فرماتا ہوں اور میں اس کا بدلہ نہیں لیتا آپ سے۔ اور پھر بھائیوں نے بھی کہا ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے آنکھیں نیچے کر کے سر جھکائے ہوئے تھے، کہنے لگے اے یوسف اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے، فضیلت بخشی ہے، ہم ہی خطاوار تھے، خود ہی اپنی زبان سے اعتراف کیا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے بدلہ نہیں لیا۔ یہاں پر جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر کے بھائیوں کو یہ نصیحت کی، فرمایا کہ یہ قمیص ہے میرا یہ کرتا ہے، اور یہ میرا کرتا جا کر اپنے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، انشاءاللہ اس کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ تو اس کے اندر روایات کا اختلاف ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کا یہ ایک معجزہ تھا، یعنی ہر بندے کی جس کی بھی نظر کا مسئلہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام اپنا کرتا دیتے اور اس کی آنکھوں پہ لگاتے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی۔ اور اسی طرح جناب یعقوب علیہ السلام پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اپنا کرتا دیا، انہوں نے جا کر وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا، بینائی واپس لوٹ آئی۔ اور بعض ائمہ تفسیر نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جو واپس لائی گئی ہے یہ ایک خاص قسم کا کرتا تھا، یہ عام کپڑوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے یہ کرتا لایا گیا تھا۔ جبکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود ظالم بادشاہ نے کپڑے اتار کر آگ کے چیخے میں ڈالا، تو یہ جنت کا لباس جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لباس میں محفوظ کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ کرتا حضرت ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آیا، اور ان کی وفات کے بعد یہ کرتا جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو اپنے پاس رکھا۔ جب جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو
ایک جانب خواب تھا اور دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، تو جناب یعقوب علیہ السلام نے اس کو ایک نلکی میں بند کر کے ایک تعویذ بنا کر جناب یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا تاکہ میرا بیٹا یہ نظر بد سے محفوظ رہ جائے۔ تو جب برادران یوسف نے جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا تو کرتا تو اتارا، لیکن یہ جو گلے میں تعویذ تھا یہ نہیں اتارا انہوں نے۔ تو جیسے ہی جناب یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر داخل ہوئے، کنویں کے اندر انہوں نے ڈالا، تو اللہ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جو گلے میں تعویذ تھا اس کو اتار کر جو کرتا تھا اس کرتے کو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جسم کو اس سے محفوظ کیا۔ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ کرتا آیا اور وہی کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے محفوظ کیا ہوا تھا، اور وہی کرتا اپنے بھائیوں کے ہاتھوں دیا اور جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر وہی کرتا ڈالا، تو جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ دوسری بات، یہاں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی مقصود ہے۔ فرمایا دیکھیے جس طرح جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، ظلم بھی تھا، زیادتیاں بھی تھی، تکلیفیں بھی تھی، پریشانیاں بھی تھی، ساری تکلیفاں سارے ظلم برداشت کیے، لیکن اگر ان سے بدلہ لینا چاہتے تھے تو بادشاہ ہونے کی حیثیت سے لے سکتے تھے، طاقت بھی تھی، غلبہ بھی تھا، اور ہر قسم کی فرمایا کہ سہولت میسر تھی۔ حضرت یوسف نے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں نے جب مکہ سے نکالا، اللہ اکبر، کسی نے قتل کے درپے ہوئے حضرت جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو 100 اونٹ مقرر کر لیے۔ بڑے ظالم بھی حضرت نبی علیہ السلام کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے، حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں باہر نکلے ہجرت کی کہ باہر ننگیاں تلواراں لے کر کافر ٹھہرے ہوئے تھے، قتل کے درپائے تھے۔ صحابہ اکرام پر جو ظلم اور تشدد اور بربریت کی تاریخ کے اوراق رنگین ہیں، ظلم اور زیادتیاں، مکان جائیداد تک چھین لیے، بچے تک چھین لیے، بیویاں چھین لی، تنہا صحابہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ لیکن ایک وقت آیا، اللہ نے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی، غلبہ دیا، فتح دی، مکہ المکرمہ کو فتح کیا۔ تو اس وقت صحابہ کرام کے دلوں میں بھی باتیں تھی، آج ہم بدلہ لیں گے، بدلے کا دن ہے۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج میں اپنے بھائی برادر یوسف علیہ السلام کا اخلاق پیش کرتا ہوں۔ جس طرح جناب یوسف علیہ السلام نے باوجود ظلم اور زیادتی کے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، آج میں محمد بھی ان مکہ والوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ جو فرمایا کہ کلمہ قبول کر لے یا ابو سفیان کے دروازے پہ آ جائے، گھر میں آ جائے، اس کو بھی امان ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کا اعلان کر دیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج بدلے کا دن نہیں ہے، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، میں محمد بھی تم کو علل اعلان معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ان صحابہ کو، ان مسلمانوں کو، مکہ والوں کو معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں حاضرین ناظرین، یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک ہمارے لیے نازل فرمایا، ہم اس قرآن کو سمجھیں، اس کے معانی کو سمجھیں اور اس کے مطالب کو سمجھیں، انشاءاللہ العزیز اس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ صبح کو کلام پاک کی ایک آیت سیکھ لے تو اس کو 100 رکعت نوافل سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو عزیزو، یہ 10-15 منٹ کا درس قرآن ہوتا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اس درس قرآن کو پڑھیں گے، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس لیے دی ہے تاکہ ہم اس زندگی کو
اچھا بنائے، آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی وہ ہمارے لیے اچھی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی قرآن پاک کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔